سبحان اللہ العظیم۔ مہمانان گرامی، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارا تعلیمی سال اور جامعہ کے اساتذہ کی محنت جو انہوں نے اس تعلیمی سال میں شوال سے شروع کی تھی، وہ خیر و عافیت کے ساتھ تمام ہوئی، اور آج اس کا ثمرہ اور پھل آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ آج اس جامعہ سے 100 کے قریب، ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بخاری شریف کی آخری حدیث ختم کی، جس کے معنی یہ ہیں کہ آج وہ طالب علمی کے دائرے سے نکل کر اور علماء کے دائرے میں انہوں نے قدم رکھا، اور یہ 100 علماء یہ اس جامعہ کا پھل ہے، جو فارغ ہونے کے بعد اب اپنے اپنے میدان میں، اپنے اپنے ملک میں، اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اس دین کے داعی بنیں گے، اس دین کے مبلغ ہوں گے، اس دین کو پھیلانے والے مدرس اور استاد ہوں گے۔ یہ علم، یہ وحی کا علم ہے۔ ان مدارس میں یہ علوم جو پڑھائے جاتے ہیں، اور جس کا نمونہ ابھی آپ نے اس مجلس میں سنا ہے، یہ آسمانی علوم ہے، یہ وحی کے علوم ہیں جنہیں لے کر انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں۔ بھائی تقسیم کرنے والے خاموشی سے تقسیم کریں۔ یہ آسمانی علوم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، اور جس کا آخری سلسلہ سید الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ نے اپنی ہدایت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا، اور آپ نے اس ہدایت کو، اللہ کی اس امانت کو اپنے عمل سے، اپنے قول سے اپنی امت تک پہنچایا، اور اس امت کے سب سے پہلے حاملین، اس امانت کو لینے والے صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام بھی ان میں ایک جماعت تھی جنہوں نے اپنے آپ کو اس علم کے لیے وقف کر دیا تھا، جن کو اصحاب صفہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس علم کے لیے وقف کر دیا تھا تاکہ اس علم کو حاصل کر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے طور پر اس علم کو پھیلائیں۔ ان صحابہ کو اصحاب صفہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ طلبہ تھے جو دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے۔ قرآن کریم نے ان کی تعریف میں آیات نازل کی ہیں، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں بند کر دیا ہے، کوئی اور ان کا کام نہیں ہے۔ وہ اپاہج نہیں تھے، وہ اندھے نہیں تھے، وہ عاجز نہیں تھے، وہ ہماری طرح انسان تھے۔ وہ کام کر سکتے تھے، تجارت کر سکتے تھے، زراعت، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دین کو سیکھا۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو وہاں سے چلتا ہے، اور وہ چلتے چلتے 1400 سال کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ یہ دنیا اسلام میں پھیلے ہوئے علماء اور یہ دینی ادارے، یہ ان کا سلسلہ نسب انہی اصحاب صفہ سے ملتا ہے، ان کا سلسلہ نسب انبیاء سے ملتا ہے، جنہوں نے اس دین کو اپنے سینوں میں لیا، قولی طور پر
عملی طور پر اور امت کے لیے ہادی بن کر آئے۔ یہ وہ دین کے سپاہی ہیں جنہوں نے دنیا کی لذات کو چھوڑا، دنیا کے مناصب کو چھوڑا اور دین کی اس فریضے کو ادا کیا۔ آج اگر یہ نہ ہوتے تو ہمارے داخلی دشمن، ہمارے خارجی دشمن ہمیں تباہ کر کے رکھ دیتے۔ آج دنیا میں جو فتنے ہیں، کفر کے فتنے، گمراہی کے فتنے، تلبیس کے فتنے، ان کو بتلانے والے اور ان کا دفاع کرنے والے یہی فوج ہے اور یہی علماء ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے علم کا وارث بنایا۔ اور یاد رکھیے، اول دن سے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اس علم کے لیے، ان کا کام یہی ہوتا ہے دن رات، اصحاب صفا کی طرح۔ لیکن چونکہ یہ امت کی ضرورت ہے، امت نے ہمیشہ صحابہ کرام کے دور سے لے کر اپنے اس فرض کو سمجھا کہ یہ قوم جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہے، ہمارا یہ فرض ہے ہم ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ آج جو آپ حضرات جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ان دینی اداروں کی امداد کرتے ہیں، چندہ دیتے ہیں اور ان کا تعاون کرتے ہیں، یہ ان صحابہ کرام کی نقل کر رہے ہیں، یہ ان کی نیابت کر رہے ہیں جن کو اللہ نے اس دور میں مال دیا تھا اور باغات دیے تھے اور وہ اپنے مال سے ان اصحاب صفا کی خدمت کیا کرتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ بعض وہ حضرات جن کو اللہ نے باغ دیے تھے وہ کیا کرتے، اپنے ہاں کھجور کا خوشہ کاٹا اور آ کر اصحاب صفا کے چھتوں میں اس کو لٹکا دیا کرتے تھے۔ اب جب کسی طالب علم کو بھوک لگے وہیں سے انہوں نے کھجور کے دانے لیے اور اسے کھا کے پانی پی لیا۔ بلکہ بعض ایسے تھے جن کو شوق تھا کہ ہم ان اللہ کے مہمانوں کی خدمت کریں، وہ اور ان کے پاس نہ تجارت ہے نہ ان کے پاس کوئی باغ ہے تو وہ مزدوری کرتے، مزدوری کے بعد شام کو کچھ کھجوریں ملتی، چند دانے خود کھاتے اور باقی آ کر طلبہ کو دے دیتے۔ میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 عمل کے، ایک جو جب کسی نے علم کو پھیلایا ہو اور وہ علم مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال نامے میں اس کے ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ یہ ادارہ جو آپ کے سامنے ہے اور جس کے آج آپ کے سامنے 100 عالم نکل رہے ہیں، اس ادارے کے اور اس باغ کے بنیاد ڈالنے والے وہ شخص یہاں سوئے ہوئے ہیں۔ آج جب سے وہ یہاں دنیا سے تشریف لے گئے یہ سارے ان کے اعمال نامے میں اللہ تعالیٰ جمع کر رہا ہے۔ یہ جو علم کا دریا اور چشمہ بہ رہا ہے یہ اس شخص کی برکات اور ان کے اخلاص کی برکت ہے، اور جب تک انشاءاللہ یہ ادارہ قائم رہے گا ان کے اعمال نامے میں داخل رہے گا۔ اور میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، علماء نے لکھا ہے علم کو پھیلانا 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک تو خود عالم ہے جو علم پھیلا رہا ہے، اور ایک شخص عالم نہیں لیکن وہ علم پھیلانے میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ آخر یہ سینکڑوں طلبہ جو فارغ ہو کر دین حاصل کر رہے ہیں لیکن ان کو نہ کھانے کی فکر، نہ رہنے کی فکر، نہ روشنی کی فکر، یہ کون کرتا ہے؟ یہ آپ حضرات، یہ جو چندہ دیتے ہیں، آپ جو تعاون کرتے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو اس علم کے اندر آپ کا بھی حصہ ہے، اور انشاءاللہ جب آپ دنیا سے جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اعمال نامے میں یہ اجر ملتا جا رہا ہے آپ کو۔ یہ تو بہت بڑا ایک مرنے والے کے لیے اس کو ضرورت ہے کہ پیچھے سے اس کی امداد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو خود عالم نہیں ہے لیکن علم کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یاد رکھیے قیامت میں یہ کام آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، جو لوگ نیک ہیں اللہ نے ان کو اور بھی نیک اعمال کی توفیق دی ہے، انہیں اونچے درجات ملیں گے، لیکن جن کے اعمال میں کمزوری ہے ان کو یہ تعاون دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ یہ برکات کا ذریعہ بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ حدیثی میں یہاں تک آتا ہے، ایک تو علم کے اندر تو آپ نے کسی نے
عمارتوں میں اور طلبا کی کتابوں میں، تنخواہوں میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں، یہ تو بہت بڑا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے معمولی تعاون نیک اور صالحین کا، یہ بھی وہاں پر کام آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے علماء اور صالحین بھی شفاعت کریں گے گناہگاروں کی۔ ابھی 2 دن ہوئے ہم حدیث پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوں گے جن کے لیے جہنم کا حکم ہو چکا ہوگا کہ یہ سارے لے جاؤ جہنم میں۔ اب وہ مجرموں کی طرح کھڑے ہیں ایک لائن کے اندر کہ ان کو جہنم لے جانا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے کچھ نیک اور صالحین کا گزر ہوگا، وہاں سے جب گزر ہوگا تو ان میں سے ایک شخص آواز دے گا، او اللہ کے بندے، مولانا صاحب یا اللہ کے بندے جو بھی وہ ہوں گے، وہ آپ کو آپ مجھے نہیں جانتے۔ کہنے لگے بھائی مجھے یاد نہیں ہے، کہ آپ کو پتہ نہیں فلاں دن میں نے آپ کو پانی پلایا تھا۔ ایک اور بولے گا آپ مجھے نہیں جانتے، آپ کو یاد نہیں میں نے آپ کو وضو کرایا تھا۔ اب یہ معمولی کام ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کسی نیک کام کو معمولی سمجھ کے چھوڑو نہیں، چاہے اپنے کچھ نہ ہو سکے اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، لیکن اللہ کے لیے وہ ایک غریب آدمی گناہگار ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ کسی نیک اللہ کے بندے کو پانی پلا دیا اور کسی کو وضو کرا دیا، جب اس کا اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اچھا لے جاؤ ان کو، ان کی سفارش سے اسے معاف کر دیا جائے گا اور جہنم سے بچ جائے گا۔ اور جہاں یہ تو پانی پلانے میں کون سا وقت صرف ہوتا ہے، کون سی محنت صرف ہوتی ہے، اور وضو کرانے میں، اور جہاں آپ کو اللہ نے توفیق دی اور آپ نے دین کے لیے طلبا کے لیے خوراک کا انتظام کیا اور مکانات کا انتظام کیا، تنخواہوں کا انتظام کیا، اس کا اندازہ آپ خود لگا دیجئے۔